کرام کے بیانات، اسلامک ویڈیوز اور دینی مسائل پوچھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر جب حالات خراب ہوتے ہیں تو حکومت کی طرف سے CID چھوڑے جاتے ہیں۔ CID جو ہیں سادہ لباس میں بھی ہوتے ہیں، فقیروں کے لباس میں ہوتے ہیں، اور لباسوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر عام طور پر لوگ سہم جاتے ہیں، چوکن ہو جاتے ہیں۔ دو آدمی باتیں کرتے ہیں تب بھی جو ہے دیکھو بھائی سنبھل کر بات کرنا، کہیں تیسرا CID نہ جائے۔ حالانکہ CID کتنا جانے گا، ہمارے پاس آ کر ہم کو دیکھے گا یا سنے گا، اتنی بات، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اور جو CID ہماری رپورٹ کرے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہمارے اوپر مقدمہ ہوگا یا سزا ہوگی۔ لیکن دنیا کی سزا ایک محدود ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں تو موت کے اوپر اس کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا تیسرا آدمی دو کے درمیان میں آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اگر اس کو پہچانتے نہیں ہیں تو لوگ باتیں کرتے ہوئے بند ہو جاتے ہیں، نہ معلوم یہ CID اور ہماری باتیں پہنچا دیں۔ حالانکہ CID ہو یا حکومت ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمارے جیسے انسان ہے، اس کی طاقت سزا دینے کی کہاں تک، زیادہ سے زیادہ موت کے گھاٹ اتار دے اتنی، اس سے زیادہ جو ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہر ایک ڈرتا ہے کہ بھائی حالات خراب ہیں، ایمرجنسی کے حالات ہیں، اور جو ہے CID چھوٹے ہوئے ہیں، لہذا سہم کر بات کرو۔ اور ماں باپ کو اپنے جوان بیٹے کی بھی فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کہیں باہر جا کر ایسی باتیں نہ کرے جس کی وجہ سے وہ پھنس جائے، تو ایسے موقع پر ماں باپ کو بھی فکر ہوتی ہے، اور ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی حرکت ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں کوئی تکلیف کا سامنا پڑے، کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے۔ تو دوستو، دنیا کے اندر CID کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ کر دیکھے اور ہماری باتوں کو سنے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پولیس قانون کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، لیکن اسی وقت جب انسان کو دیکھے کہ جو یہ کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، یا اس کے بارے میں ثبوت ملے، تب جا کر جو پولیس اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اگر چھپ کر آدمی کرے گا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے پولیس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کسی نے کیا کام کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر بندے کے دل میں اتنا استحضار اور دھیان پیدا ہو جائے تو مجال نہیں کہ وہ گناہ کرے گا۔ جب اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی عظمت و کبریائی اس کے دل میں ہوگی، تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ کا دھیان آ جائے، بندہ گناہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے حکومتوں کے قانون کام نہیں کریں گے، CID پورا کام نہیں کرے گا، پولیس کا اس کا قانونی ڈنڈا کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بندہ چھپ کر کام کرے گا تو CID کیا دیکھے گی، پولیس کیا دیکھے گی، حکومت کیا دیکھے گی۔ لیکن جو ہے جب دو بندے جمع ہوتے ہیں یا کوئی بھی جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین ہوتے ہیں تو چوتھا خدا ہوتا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور پانچ ہوتے ہیں تو وہاں پر چھٹا خدا ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اور زیادہ ہو کہ کم ہو، جب بھی جو ہے کوئی بندے جمع ہوتے ہیں تو
تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسی طاقت اور قدرت والے ہیں کہ وہ جو چاہے سزا دے سکتے ہیں۔ اس کی دائمی سزا تو ایسی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جب حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب کے موقع پر جو ہے جب سارے اعمال کھل کر آئیں گے تو ایسی صورت کے اندر بندہ جو ہے گھبرائے گا۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھو کہ ٹرافک کے اندر آدمی سمجھ جاتا ہے، کسی سٹی میں ہوتا ہے بھائی کیمرے پر ہمارا پولیس، چاہے پولیس سامنے نہیں ہے، ٹرافک کنٹرول پولیس نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بندہ سمجھ جائے کہ کیمرے چل رہے ہیں، لہذا میرا پورا ویڈیو اس میں اتر جائے گا، میں قانون کے خلاف کروں گا، فوراً میری پکڑ ہوگی اور میرے اوپر وارنٹ آ جائے گا۔ ڈرتا ہے، لیکن انسان کے بدن کے اوپر کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ تمام کے تمام ہماری حرکتوں و سکنات کو جو ہے ٹیپ کر رہے ہیں، اپنے اندر سیو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرے اوپر خدا کی کتنی CID ہے۔ لیکن جب بات چلی تھی میدان حشر کی، میدان حشر کے اندر پیشی ہوگی، اس وقت جب انسان کے سامنے اس کے سارے کرتوت یا اس کے سارے اعمال آئیں گے، اس وقت بندہ ہکا بکا رہ جائے گا، یہ کیا ہوا؟ اور ایسے موقع پر انسان کتنا گھبرائے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن نے جب ایمان قبول کیا، ایمان لایا، تو اس کے دل میں خدا کی ذات کا دھیان ہر وقت ہونا چاہیے کہ میرے اوپر میرا خدا ہے جو میری چھپی ہوئی باتوں کو بھی اور میری جو ہے ظاہری باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، میری کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اتنا دھیان اگر بندے مومن کے دل میں پیدا ہو جائے تو معاملہ بالکل صاف ہے، اور جو ہے اس کے لیے سکون کی زندگی بسر کرنا اور راحت کی جو ہے زندگی پانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ راحت اور سکون کی زندگی تو اسی میں ملتی ہے نا، نیک عمل کے اندر ملتی ہے، اور نیک عمل کب کرے گا؟ جبکہ بندہ جو ہے خدا کی ذات کا دھیان اپنے دل میں رکھے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک نے کیا کہا؟ کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ دنیا کی CID سے، دنیا کی پولیس سے ہم اپنی بہت سی حرکتوں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن خدا کے CID جو ہمارے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو ان کو معلوم ہوتا ہے۔ تنہائی ہو تب بھی وہ فرشتے ساتھ ہیں، جنگل میں ہو، منگل میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر وقت فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور پھر کیا؟ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، تم کیا کیا مکاریاں کرتے ہو، کیا کیا ڈھونگ ڈھکوسلے کرتے ہو، اور کون سی جو غلط تدبیریں کرتے ہو، ہمارے فرشتے وہ لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن جو عدالت قانون کی بنیاد کے اوپر جب نامہ اعمال پیش ہوں گے تو اس وقت گواہوں کی ضرورت پڑے گی، تو یہ جو گواہ پیش ہوں گے۔ چنانچہ جو ہے قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں جب انسان کی پیشی ہوگی تو اس وقت 4 قسم کے گواہ اس کے سامنے آئیں گے، 4 قسم کے گواہ اس کے سامنے آئیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ انسان کی زبان، ایک تو ہماری زبان یہ بول رہی ہے، لیکن اس قوت گویائی کو، اس بولنے کی طاقت کو اللہ ختم کر دے گا اور خود زبان بولے گی کہ جو ہے میرے ذریعے سے کیا کیا باتیں کر کے آیا ہے، میرے ذریعے سے کن کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، میرے ذریعے سے کتنے نیک کام کیے ہیں، کتنا تیرا ذکر اور عبادت کی ہے، یہ ساری چیزوں کی گواہی دے گی، اور ایسے ہی ہاتھ اور پیر بھی گواہی دے گی۔ تو یہ اللہ کے CID ہے، یہ ہاتھ پیر کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے CID ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ہاتھ پیر ابھی جو بول نہیں رہے ہیں، لیکن ہماری ہر چیز کو اخذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور اپنے اندر سما رہے ہیں، اور اپنے اندر جو ہے وہ کہ جمع کر رہے ہیں۔ جس وقت موقع آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ زبان کو برکت دے گا اور یہ ہاتھ اور پیر بولیں گے۔ تنہائیوں میں چھپ چھپ کر گناہ کرنا، بدکاریاں کرنا، بد نظری کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کو
نبھانا اور اس کے اوپر سزاؤں کو برداشت کرنا بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اس لیے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، اور ہمارا ایمان و یقین ہے کہ ہمارے ہر عمل کو اخذ کرنے والے اخذ کر رہے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں لینے والے، لکھنے والے، اور فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے۔ چنانچہ ایک روایت لکھی ہے بہجت النفوس کے اندر کہ یوں تو کہا جاتا ہے کہ بس دل کی بات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یقینی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے علم میں لانا چاہے اس کے لیے آ سکتا ہے۔ چنانچہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اور ارادے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سے خوشبو مہکتی ہے، اس خوشبو کو سونگھ کر فرشتے سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا، اس نیکی کو لکھ لیتے ہیں۔ تو فرشتے بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سرکاری گواہ ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کی اعضاء ہے، انسان کی اعضاء خدا کی بارگاہ میں جو ساری چیزوں کو کھول کر رکھ دیں گے۔ ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں راستوں پر، تو ہمیں کیا لگا بھائی کیمرہ ہے، کیا کچھ تو حرکت نہیں ہے اس میں، لیکن جہاں کیمرے کی جو ساری چیزیں اخذ ہو رہی ہیں وہاں جا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے راستے میں کیا کیا کیا۔ ایسے ہی ہمارے اعضاء خاموش پڑے ہوئے ہیں، ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب اس کے جو ہے اسکرین پر جب جائیں گے، یعنی میدان حشر کے اندر جب آئیں گے تو اس وقت سارے اعضاء بولیں گے۔ تو بندے کو اگر اتنا دھیان نصیب ہو جائے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میرے خدا کے CID بھی میرے ساتھ ہے، فرشتے بھی ساتھ ہیں، انسان کے اعضاء بھی اس کے ساتھ ہیں، اور جب انسان کے اعضاء گواہی دینا شروع کر دیں گے تو انسان کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، ہم تو تمہاری طاقت اور قوت کے لیے، تمہیں تندرست کرنے کے لیے کیا کیا گل کھلاتے تھے، دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، اور تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اس لیے دوستو اور عزیز بہنیں، یاد رکھو کہ جو ہے زمین کے اوپر بٹک کر چلو گے، بد نظری کرو گے، یا کسی کو ستائیں گے، کسی کے خلاف خفیہ تدبیر اور سازشیں کریں گے، تو خفیہ وہ ہمارے اعتبار سے ہوگی، اللہ کے سامنے کوئی خفیہ نہیں، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، سب کچھ ظاہر ہے، اور پھر اللہ کے CIDوں کے سامنے بھی ظاہر ہے، ہاتھ پیر بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں سے جو کام کیا وہ ہاتھ ٹیپ کر رہا ہے، پیر جہاں پر چلے وہ پیر ٹیپ کر رہے ہیں۔ اس لیے چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے مخلوق سے چھپ سکتے ہو، خالق سے چھپ نہیں سکتے۔ تو بات جو چل رہی ہے کہ ہمارا سکون جو لٹ گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اللہ کا دھیان نہیں ہے اور آخرت کے بارے میں کوئی فکر اور خوف نہیں۔ حالانکہ قیامت اور قیامت کے بعد کا منظر جو قرآن پاک نے کھینچا ہے رونگٹے کھڑے کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں پیشی جو ہونے والی ہے وہ خدا کے سامنے ہونے والی ہے، وہ قیامت کے بعد ہوگی، قیامت قائم ہوگی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے تو تمام خدا کے سامنے موجود ہوں گے۔ قیامت کا منظر بھی قرآن پاک نے عجیب کھینچا ہے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جس دن کے آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، تیل میں نیچے جو اپنے ببلو اس کو کہتے ہیں وہ نیچے جم جاتا ہے، وہ کچرا ہوتا ہے، کتنا گندا اور کالا ہوتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں، تو آسمان ایسا ہو جائے گا، اس کو لپیٹ کر اللہ پھینک دیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گی، روئی کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح ہو جائے گی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں، یُبَصَّرُونَ، حالانکہ ان کو دیکھ رہا ہوگا وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے۔ دنیا میں دوست ہوتے ہیں، دوڑ کر پاس آتے ہیں، اور دوست کے کہنے کی بنیاد کے اوپر بہت سے غلط کام بھی کر لیتے ہیں، اور جہاں اس کے ساتھ ہو کر انسان خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ دوست کی طاقت کی بنیاد کے اوپر دوستوں کے اوپر آدمی ظلم کرتا ہے کہ بھائی میری پارٹی لمبی ہے، کوئی مجھے چھیڑے گا، سب کو لے کر جاؤں گا، اس کو جو ہے برابر سبق سکھائیں گے۔ لیکن جس دوست کی بنیاد کے اوپر دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق کو توڑا تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو توڑا تھا، اوروں کے ساتھ تعلقات کو توڑا تھا،
وہی دوست کیا ہوگا؟ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں، یبصرونہم، حالانکہ ان کو دیکھ رہا ہوگا کہ میرے دوست ہیں۔ جب میدان حشر کی ہولناکیاں سامنے آئے گی، قیامت کے بعد میدان حشر کی ہولناکیاں سامنے آئے گی، تود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ اس وقت خدا کا مجرم یہ تمنا کرے گا، یہ چاہے گا کہ میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے سارے خزانوں کو اور سب کچھ قربان کر دوں اور میں عذاب سے بچ جاؤں۔ جس اولاد کی خاطر چوریاں کرتے تھے، جس اولاد کی خاطر دوسروں کی اولادوں کو بھوکے مار کر چوریاں کر کے ڈکیتیاں کرتے گھر پر لاتے تھے اور اپنے اولادوں کو کھلاتے تھے، اور جس دوستوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بگاڑ ہوتا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کو توڑے جاتے تھے، دوستوں کو کوئی چیز سامنے نہیں ہوگی۔ آدمی یہی چاہے گا کہ میں سب کچھ قربان کر دوں، جو ہے اپنی بیوی کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بھائی کو بھی، اور وہ بڑے بڑے فلیٹ اور مقامات جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، وفصیلۃ التی تؤویہ۔ دوست آدمی اپنے بڑے بڑے مکان کے اوپر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کتنا عالی شان بنگلہ ہے، لیکن دوست یہ کہنے کو کہتا رہے گا، لیکن میدان حشر کے اندر وہ تمنا کرے گا کہ میں وہ اپنے مکانات کو بھی قربان کر دوں۔ تو میدان حشر کی یہ پیشیاں ہیں دوست، وہاں پر انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور معاملہ تو اتنا سنگین ہوگا، اتنا سنگین ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، جس خاندانی حمیت اور عصبیت کی بنیاد کے اوپر حق اور ناحق کو نہیں دیکھتا تھا اور دوسروں کے ساتھ لڑ بھڑ کرتا تھا، وہ خاندان سے آدمی بھاگے گا، وہ بھائیوں سے بھاگے گا۔ جس بیوی کی بنیاد کے اوپر ماں کے ساتھ تعلقات کو توڑے تھے، بہنوں کے ساتھ تعلقات کو توڑے تھے، اڑوس پڑوس کے ساتھ اس بیوی کے کہنے کی بنیاد کے اوپر وہ لڑتا تھا، تو وہ صاحبتہ ہی، تو اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔ وہ بنی، جس اولاد کے خاطر جو آدمی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا تھا، حرام حلال کو نہیں دیکھتا تھا، خدا کی نافرمانیاں کر کے کماتا تھا، خدا کی نافرمانیاں کر کے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اس اولاد سے بھی بھاگے گا۔ تو دوستو یہ میدان حشر کا یہ منظر ہوگا، قیامت بھی عجیب ہوگی، اور قیامت کے بعد میدان حشر کا معاملہ بھی عجیب ہوگا۔ وہاں انسان کے بچاؤ کی صورت کچھ بھی نہیں ہوئی، لا یشفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، کسی کی سفارش اور لاگ باگ کم نہیں کریں گے، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے، جس کے بارے میں اجازت دیں گے، اسی کی سفارش ہوگی، وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی پر ہوگا، ہمارا کوئی بس چلنے والا نہیں۔ یہ دوستو یہ آخرت کے مناظر کو اور ایسی کتابوں کو پڑھو جس کے اندر آخرت کے واقعات اور آخرت کے حالات بنے ہوئے ہیں، ایسی آیتوں کا ترجمہ کسی عالم سے پوچھ کر جو اپنے ذہن میں بٹھاؤ، تاکہ جو ہے دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو۔ ورنہ اب دوست حالات تو ایسے پیدا ہو چکے ہیں، اب امن کی زندگی ملے، یہ بات کو بھول ہی جاؤ، یہ بات بھول ہی جاؤ۔ ہاں وہ امن میں رہیں گے کہ جس کو اللہ امن میں رکھے، اور اللہ اسی کو امن میں رکھے گا جس نے جو ہے اللہ کے احکامات کی پاسداری کی ہوگی، اللہ کے احکامات کی حفاظت کی ہوگی۔ تو دوستو میدان حشر کا یہ معاملہ ہو، اور میدان حشر کے اندر جب آدمی جو ہے خدا کے سامنے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کریں گے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے اعمال کو تو ہی دیکھ لے اور تو اس کا حساب کر لے کہ تو کیا گل گرا کر آیا۔ دنیا میں صوفی صافی بن کر پھرتے تھے، دنیا میں اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، دنیا میں اپنے آپ کو داعی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو نیک سمجھتے تھے، اپنے آپ کو صاف سمجھتے تھے۔ تم کتنا صاف ہو، تمہارے نامہ عمل کو دیکھو، وکفیٰ بنا حاسبین، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ میدان حشر ہے۔ چنانچہ حشر کے میدان کے اندر ایسی سختیاں ہوگی، ایسی سختیاں ہوگی کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، قرآن پاک میں اس کی وضاحت ہے، احادیث میں سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ہیں کہ وہ منظر ایسا ہوگا کہ کسی فرشتوں کو بھی دم مارنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ انبیاء بھی جو ہے خاموشی کے ساتھ میدان حشر کے اندر کھڑے ہوں گے، اور
اللہ تعالیٰ دوبارہ جب زندہ کرے گا تو 70 سال تک لوگ اسی طریقے سے کھڑے رہیں گے، نہ تن بدن کے اوپر کپڑا ہوگا، نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، اور سورج بالکل سر سے قریب ہوگا۔ آج اتنا دور ہونے کے باوجود اس کی گرمی کو ہم سہ نہیں سکتے ہیں، پنکھوں سے کام نہیں چلتا، ایئر کولر لگایا، ایئر کولر سے کام نہیں چلتا تو اے سی لگا دیا، اے سی کام نہیں کرتا تو کھیت میں جا کر درختوں کے نیچے راحت لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن راحت نہیں ملتی ہے۔ سورج کی تپش اتنی کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود یہ ہے۔ تو دوستو جب سر سے قریب ہوگا تو دماغ ابلتا ہوا ہوگا، انسان اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا، اور ایسے عالم میں 70 سال تک جہاں میدان حشر کے اندر کھڑے ہوں گے، اور کسی کے بدن کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا، اور کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی سائبان نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان بھی ہوگا کہ جس نے اپنے خدا کے احکامات کی پاسداری کر کے، اپنے خدا کے احکام کے اوپر عمل کر کے اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے جوانوں، اگر جو ہے خدا کے میدان حشر کے اندر خدا کے عرش کا سایہ اگر تلاش کرنا ہے تو ابھی دنیا میں تلاش کر لو اس کو۔ یہ دوستو یہ گندی چیزوں سے چھوڑو، یہ جو ہے راتوں کو آدھی رات تک جو ہے یہ ہمارے جوان بیٹھے کہے لگاتے ہیں اور غلط پروگرام دیکھتے ہیں اور اپنے دل کو تسکین لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون تو دوستو یہاں پر ملے گا، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی یاد میں۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، فکر آخرت پیدا کرو، تو انشاءاللہ جو ہے دنیا بھی سکون، آخرت بھی سکون ہے۔ تو 70 سال تک اس طریقے سے لوگ رہیں گے کہ ہر ایک کی نظر آسمان کی طرف ہوگی، اور لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وقت سارے ننگے ہوتے تو کتنی شرم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمیرہ اس وقت کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس کون ہے، وہ ایسا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ تو دوستو وہاں کی پریشانی اتنی حیران کن اور پریشان کن اور مصیبت والی پریشانی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں، بس قیامت بس ایک لفظ بول لیا، بات ختم ہوگی۔ قیامت کیا چیز ہے، قیامت سے پہلے کیا حالات پیدا ہونے والے ہیں اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ میدان حشر کے اندر کیا حالات پیدا ہیں، قیامت کے دن حساب کتاب ہے، دنیا میں عدالت میں چھوٹ جائے، وہاں بھی کوئی راستہ نکل جائے گا، راستہ نہیں نکلے گا دوستو، وہاں پر راستہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اللہ جس کے لیے راستہ نکالے اسی کے لیے نکلے گا، ورنہ جو ہے انبیاء بھی پریشان، وہ بھی جو ہے پریشانی کے عالم میں ہوں گے، پوری مخلوق پریشانی کے عالم میں، اور میدان حشر کی سختیاں اور وہاں کی مصیبتیں اور پریشانیاں اتنی سخت ہوگی کہ لوگ جو ہے پریشان ہو کر انبیاء کے پاس جائیں گے کہ خدا کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو، چاہے میں جہنم میں ڈال لے لیکن حساب کتاب تو ہو جائے اس مصیبت سے نجات میں۔ اس سے حالانکہ جہنم کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدمی چاہے گا کہ اس مصیبت سے، میدان حشر کی مصیبت سے نجات مل جائے، چاہے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ لیکن انبیاء بھی جو ہے خدا کے بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے ہمت نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت خدا کا غیظ و غضب جلال میں ہوگا، اور ہر ایک دم بخود ہوں گے، ہر ایک جو ہے اپنی زبانوں کو کھینچے ہوئے ہوں گے، کسی کو بولنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ دوستو یہ ہے میدان حشر۔ اب جو ہے میدان حشر کی ان سختیوں کو دیکھ کر لوگوں کا کیا حال ہوگا، بلکہ انبیاء بھی اس وقت کیا تمنا کریں گے، احادیث میں اس کی تفصیلات آتی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، پیشی کے وقت ہمارے سامنے خدا کے گواہ ہوں گے، اور اس وقت میدان حشر کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور سنتے رہیے تاکہ دل میں وہ بات تازہ ہو، تو دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کا فکر پیدا ہو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو ہمارے لیے ہمارے اعمال کے گواہ کون کون ہوں گے، اور اس گواہی کی بنیاد کے اوپر خدا کے فیصلے کیا ہوں گے، اس وقت انبیاء علیہ السلام کا کردار کیا ہوگا، اور نیک لوگوں کا کردار کیا ہوگا، اور مجرموں کا کیا حالت ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعہ میں آپ سنیے گا۔